امریکہ نے ایران پر حملوں کی نئی لہر شروع کر دی۔ چابہار، بوشہر، بندر عباس اور قشیم جزیرے پر دھماکے۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق ایران کے فوجی اہداف کو کمزور بنانے کے لیے حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ روز امریکی حملوں میں 7 ایرانی فوجیوں سمیت 35 شہری شہید اور 300 سے زائد زخمی ہو گئے۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق امریکی لڑاکا طیاروں، ڈرونز، بحری جنگی جہازوں نے ایرانی اہداف پر حملے کیے۔ اہواز میں ایک میزائل کینسر اسپتال کے قریب گرا۔ زیر علاج 211 بچوں کی ہنگامی منتقلی کی گئی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اسرائیل کے خلاف کھل کر سامنے آ گئے۔ اسرائیل کی امریکہ ایران مذاکرات ناکام کرنے کی سازشیں بے نقاب کر دی۔ انٹرویو میں انکشاف کیا کہ اسرائیلی حکومت کے کچھ لوگوں نے معاہدے کو سبوتاژ کرنے کے لیے امریکہ میں بھاری رقم خرچ کی۔ ہم امریکی مفادات کو پہلی ترجیح دیں گے۔ اسرائیل امریکہ میں عوامی رائے کی جنگ ہار رہا ہے۔ فوجی مداخلت اور رجیم چینج کے لیے فوج بھیجنے کا دور گزر چکا۔ امریکہ اب دیگر ممالک کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ فوج سے نہیں کرے گا۔ ایرانی جوہری تنصیبات کو تباہ کرنا قلیل مدتی ہدف تھا۔ دیر پا حل کے لیے معاہدہ ضروری ہے۔ آبنائے ہرمز کھلا رکھنا ہماری ترجیح ہے۔ ایران کا امریکی جارحیت کا بھرپور اور منہ توڑ جواب۔ اردن، کویت سمیت دیگر مقامات پر امریکی اڈوں پر میزائل اور ڈرونز داغ دیے۔ MQ-9 ڈرون مار گرانے اور 7 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا بھی دعویٰ۔ اردن میں الزرق ایئر بیس میں امریکی فوج کے مواصلاتی نظام اور ریڈار کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ کویت میں واقع علی السالم ایئر بیس پر میزائل اور ڈرون سے مشترکہ حملہ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اس نے امریکی فوجیوں کے جمع ہونے کے مقام کو نشانہ بنایا۔ ایران کی امریکہ کو جوابی حملے کی سخت دھمکی۔ ایرانی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ اگر امریکہ نے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا تو ایران بھی امریکہ اور خطے میں اس کے اتحادیوں کے تیل کے ذخائر اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنائے گا۔ ہم ایسا فولادی حملہ کریں گے کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ توانائی تنصیبات پر امریکی حملے کی صورت میں باب المندب بند کرنے کی تیاری۔ ایران نے حوثیوں کو اہم پیغام بھیج دیا۔ خبر ایجنسی ارنا کے مطابق بجلی گھروں پر حملہ ہوا تو ایران کی جانب سے باب المندب بند کر دیا جائے گا۔ جیریڈ کشنر اور اسٹیو وکٹوف پر ہیرا پھیری کا الزام۔ امریکہ ایران مذاکرات پر نئی رپورٹ نے سفارتی حلقوں میں ہلچل مچا دی۔ ایرانی حکام نے معاملے سے مالی فوائد اٹھانے والوں کے نائب صدر جے ڈی وینس کو بتا دیے۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق مذاکراتی معلومات اسرائیل تک پہنچنے پر ایرانی حکام نے اعتراضات اٹھائے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ وکٹوف اور کشنر اسرائیلی وزیر اعظم اور موساد قیادت سے مسلسل رابطے میں رہے۔ وائٹ ہاؤس نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت خطے میں کشیدگی کے ملکی معیشت پر اثرات کا جائزہ۔ منفی اثرات سے معیشت کے مستقبل میں متاثر ہونے کا اندیشہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ وزیراعظم نے کہا کہ خطے کی صورتحال میں غیر یقینی برقرار ہے۔ ہر ممکنہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری رکھیں۔ اجلاس کو بریفنگ دی گئی کہ ملک کی ضروریات کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ وزیراعظم نے پیٹرولیم مصنوعات اور توانائی بچت کی قومی مہم میں عوام کے بھرپور تعاون کو سراہا۔ یہ بھی کہا کہ سادگی اور کفایت شعاری مہم میں عوام نے بھرپور کردار ادا کیا، جس پر تہہ دل سے مشکور ہیں۔ سبسڈی سے ایندھن قیمتوں میں اضافے کے اثرات کو مؤثر انداز میں کنٹرول کیا گیا۔ امریکہ نے ایران پر حملوں کی نئی لہر شروع کر دی۔ چابہار، بوشہر، بندر عباس اور قشیم جزیرے پر دھماکے۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق ایران کے فوجی اہداف کو کمزور بنانے کے لیے حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ روز امریکی حملوں میں 7 ایرانی فوجیوں سمیت 35 شہری شہید اور 300 سے زائد زخمی ہو گئے۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق امریکی لڑاکا طیاروں، ڈرونز، بحری جنگی جہازوں نے ایرانی اہداف پر حملے کیے۔ اہواز میں ایک میزائل کینسر اسپتال کے قریب گرا۔ زیر علاج 211 بچوں کی ہنگامی منتقلی کی گئی۔
امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اسرائیل کے خلاف کھل کر سامنے آ گئے۔ اسرائیل کی امریکہ ایران مذاکرات ناکام کرنے کی سازشیں بے نقاب کر دی۔ انٹرویو میں انکشاف کیا کہ اسرائیلی حکومت کے کچھ لوگوں نے معاہدے کو سبوتاژ کرنے کے لیے امریکہ میں بھاری رقم خرچ کی۔ ہم امریکی مفادات کو پہلی ترجیح دیں گے۔ اسرائیل امریکہ میں عوامی رائے کی جنگ ہار رہا ہے۔ فوجی مداخلت اور رجیم چینج کے لیے فوج بھیجنے کا دور گزر چکا۔ امریکہ اب دیگر ممالک کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ فوج سے نہیں کرے گا۔ ایرانی جوہری تنصیبات کو تباہ کرنا قلیل مدتی ہدف تھا۔ دیر پا حل کے لیے معاہدہ ضروری ہے۔ آبنائے ہرمز کھلا رکھنا ہماری ترجیح ہے۔ ایران کا امریکی جارحیت کا بھرپور اور منہ توڑ جواب۔ اردن، کویت سمیت دیگر مقامات پر امریکی اڈوں پر میزائل اور ڈرونز داغ دیے۔ MQ-9 ڈرون مار گرانے اور 7 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا بھی دعویٰ۔ اردن میں الزرق ایئر بیس میں امریکی فوج کے مواصلاتی نظام اور ریڈار کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ کویت میں واقع علی السالم ایئر بیس پر میزائل اور ڈرون سے مشترکہ حملہ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اس نے امریکی فوجیوں کے جمع ہونے کے مقام کو نشانہ بنایا۔ ایران کی امریکہ کو جوابی حملے کی سخت دھمکی۔ ایرانی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ اگر امریکہ نے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا تو ایران بھی امریکہ اور خطے میں اس کے اتحادیوں کے تیل کے ذخائر اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنائے گا۔ ہم ایسا فولادی حملہ کریں گے کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ توانائی تنصیبات پر امریکی حملے کی صورت میں باب المندب بند کرنے کی تیاری۔ ایران نے حوثیوں کو اہم پیغام بھیج دیا۔ خبر ایجنسی ارنا کے مطابق بجلی گھروں پر حملہ ہوا تو ایران کی جانب سے باب المندب بند کر دیا جائے گا۔ جیریڈ کشنر اور اسٹیو وکٹوف پر ہیرا پھیری کا الزام۔ امریکہ ایران مذاکرات پر نئی رپورٹ نے سفارتی حلقوں میں ہلچل مچا دی۔ ایرانی حکام نے معاملے سے مالی فوائد اٹھانے والوں کے نائب صدر جے ڈی وینس کو بتا دیے۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق مذاکراتی معلومات اسرائیل تک پہنچنے پر ایرانی حکام نے اعتراضات اٹھائے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ وکٹوف اور کشنر اسرائیلی وزیر اعظم اور موساد قیادت سے مسلسل رابطے میں رہے۔ وائٹ ہاؤس نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت خطے میں کشیدگی کے ملکی معیشت پر اثرات کا جائزہ۔ منفی اثرات سے معیشت کے مستقبل میں متاثر ہونے کا اندیشہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ وزیراعظم نے کہا کہ خطے کی صورتحال میں غیر یقینی برقرار ہے۔ ہر ممکنہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری رکھیں۔ اجلاس کو بریفنگ دی گئی کہ ملکی ضروریات کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ وزیراعظم نے پیٹرولیم مصنوعات اور توانائی بچت کی قومی مہم میں عوام کے بھرپور تعاون کو سراہا۔ یہ بھی کہا کہ سادگی اور کفایت شعاری مہم میں عوام نے بھرپور کردار ادا کیا، جس پر تہہ دل سے مشکور ہیں۔ سبسڈی سے ایندھن قیمتوں میں اضافے کے اثرات کو مؤثر انداز میں کنٹرول کیا گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔